بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے محیص اور یعقوب علیہ السلام تھے۔ آپ کو بڑے بیٹے سے قدرے زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ محیص والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثنا میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کرو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی محیص کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات اور دوسرے دن چلتے رہے، اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس سے فرشتے اوپر چڑھ اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے، تاکہ واپسی پر اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ ماموں لبان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے شرط رکھ دی کہ 6 سال میری بکریاں چراؤ۔ بکریاں چرانے کے 6 سال بعد آپ کی شادی چھوٹی کی بجائے بڑی بیٹی لیا سے کر دی گئی، جس پر آپ نے اعتراض کیا تو ماموں نے کہا کہ مزید 7 سال میری بکریاں چراؤ تو پھر اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بن یامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و وعیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کا سبب ماموں اداس اور غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زادے ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و وعیال، مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی محیص رہتے تھے۔ محیص نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ محیص نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر محیص نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے۔ آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا آپ علیہ السلام پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔
انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے ایک ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے محیص کے دل میں رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے۔ محیص نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت اور احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب ایک بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی تو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شکیم بن جبور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے ماموں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل علیہ السلام کے ہاں دوسرے بیٹے بن یامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے، واللہ عالم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونیت ترک کر کے اپنے والد کے پاس جبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونیت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی محیص بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن خبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ قرآن مجید کی 16 آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔